بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت ناہم بیٹے، آج آپ کے اسلامیات کے سبق میں ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 23 تا 28 کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ بیٹے قرآن پاک کے آپ کے ناظرہ والے حصے میں اور قرآن والا جو حصہ ہے اس میں ہم نے چاروں کل جو ہیں وہ ناظرہ میں یاد کرنے ہیں، اور چاروں کلوں کے ساتھ ہم نے سورہ فجر اور سورہ شمس کا اعادہ کرنا ہے۔ چاہے آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیں، ایک ایک آیت کر کے یاد کر لیں، یہ آپ کے ناظرہ کا حصہ ہے۔ تفہیم قرآن میں بیٹے آج جو ہم آیات 23 تا 28 پڑھنے لگے ہیں، ان آیات کے معنی اور ان کے مفہوم سمجھیں گے، سیکھیں گے اور ان کی فہم حاصل کریں گے۔ یہاں آپ کے سامنے سبق ہے، میں آیات آپ کے سامنے پڑھوں گی اور اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی کرتی جاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا بے شک، شر الدوابی برے جانور ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، الصم بکمن گونگے اور بہرے، الذین وہ لوگ، لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے۔ کہتے ہیں بے شک اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے برتر گونگے بہرے ہیں جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ ولو اور اگر، علیمہ جانتا، اللہ اللہ، فیہم ان میں، خیرن کچھ بھلائی، لاسمعہم تو انہیں ضرور توفیق بخشتا سننے کی، ولو اور اگر، اسمعہم وہ انہیں سننے کی توفیق دیتا، لتولو تو وہ روح گردانی کرتے یا منہ پھیر لیتے، وہم اور وہ، معرضون روح گردانی کرنے والے ہیں۔ بامحاورہ دیکھیں، کہتے ہیں اور اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت و ہدایت کے سماعت دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، استجیبو تم قبول کرو، للہ اللہ کے لیے، وللرسولی اور اس کے رسول کے لیے، اذا جب، دعاکم وہ تمہیں بلاتے ہیں، لما اس لیے کہ، یحییکم اس نے تمہیں زندگی بخشی، وعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، یحول حائل ہے، بینہ درمیان، المرئی آدمی کے، وقلبہ اور اس کے دل کے، وانہ اور اسی کی طرف، الیہ تحشرون تمہیں جمع کیا جانا ہے۔ بامحاورہ دیکھیے، کہتے ہیں مومنو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم قبول کرو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی یعنی حیات جاودہ بخشتا ہے۔ جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ واتقوا اور ڈرو، فتنتاً اس فتنے سے، لا تصیبن الذین جو تم میں سے پہنچے گا انہی کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر۔ دیکھیے دوبارہ، کہتے ہیں واتقوا اور ڈرو، فتنتاً اس فتنے سے، لا تصیبن الذین جو تم میں سے، لا یہاں نفی کا ہے، لا تصیبن الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، خاصتاً خاص طور پر۔ بامحاورہ دیکھیں، کہتے ہیں اور ڈرو اس فتنے سے جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہ گار ہیں، وعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ، شدید العقاب زبردست بدلہ دینے والا ہے۔ واذکروا اور ذکر کرو، یاد کرو، اس جب، انتم تم تھے، قلیل تھوڑے، مستضعفون کمزور تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفکم کہ تمہیں نہ اچک لے جائیں، الناس لوگ، فآواکم پس اس نے تمہیں جگہ دی، وأیدکم اور تمہاری مدد کی،
بنصری ہی اپنی مدد کے ساتھ، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا، من الطیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے، لعلکم شاید کہ تم تشکرون اس کا شکر ادا کرو۔ کہتے ہیں اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں تھوڑے تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، یعنی بے خانمہ نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ نہ خیانت کرو اللہ سے، والرسول اور اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم اور نہ خیانت کرو آپس میں اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو۔ بامحاورہ دیکھیے، کہتے ہیں اے ایمان والو، نہ تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں خیانت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اور تم ان باتوں کو جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، انما کہ بے شک، اموالکم تمہارے مال، واولادکم اور تمہاری اولاد، فتنۃ آزمائش ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ نے، عندہ اسی کے پاس، اجر عظیم اجر عظیم ہے۔ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا اجر ہے۔ بڑے یہ ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھ دیا ہے لفظی اور بامحاورہ، آپ اسے یہاں اچھے طریقے سے یاد کریں گے، اور جو ناظرہ کا کام ہے اسے بھی آپ نے یاد کر لینا ہے اور اس کو دیکھ لینا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔